بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل جوید چودھری کے ایک پروگرام میں شیر افضل مروت اور افنان اللہ کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں دونوں طرف سے اپنے اپنے بیان جاری ہوئے۔ شروع میں جس طرح کا جوید چودھری کا بیان تھا، جس طرح انہوں نے اس کو مرچ مسالے لگا کر اپنے ویلاگ میں پیش کیا، اس سے صاف لگ رہا تھا جوید چودھری صاحب کا اپنا کریکٹر بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ کافی مشکوک ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اینٹی عمران خان کے بیانیوں کو تقویت دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اینٹی عمران خان ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ جب سے یہ جھگڑا ہوا تب سے مجھے لگ رہا تھا کہ جوید چودھری صاحب اس میں کافی ڈنڈی ماریں گے، اور انہوں نے ماری بھی۔ اس سے پہلے جتنے بھی جھگڑے ہوئے وہ زیادہ تر جوید چودھری صاحب کے پروگرام سے ہو۔ اب دیکھا جائے تو جوید چودھری صاحب کو یہاں پہ نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، ان کو چھڑانا چاہیے تھا، اور سب سے بڑی بات اس جھگڑے کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسا بھی تھا، جو اپنی طرف سے بیان بازیاں آ رہی ہیں، اب کافی لوگ جو نون لیگ کے حمایتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کو افنان اللہ نے نیچے گرا لیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے پہل کی، جو بندہ کھڑا ہوا، اصل میں بہادر وہی ہوتا ہے۔ جو بندہ میدان جنگ میں کھڑا ہو جائے وہی بہادر ہوتا ہے۔ اس کے بعد چاہے اس کا سر کٹے، چاہے بازو ٹوٹے، وہ بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل چیز ہوتی کھڑے ہونا، اور شیر افضل مروت نے یہ ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کے اس مشکل ترین دور میں بھی وہ کھڑا ہو گیا، وہ نہیں ڈرا، وہ نہیں جھکا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر اس کے بعد جو جوید چودھری نے اپنے ویلاگ میں یہ بات کہی کہ شیر افضل مروت چلے گئے ناراض ہو کر، لیکن جب انہوں نے پہلا اپنا ویلاگ کیا تھا اس میں جو شروع میں باتیں تھیں وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ پروگرام کو کینسل کر دیا گیا۔ تو شیر افضل مروت نے بھی بعد میں یہی بات کی کہ مجھے کہا گیا کہ پروگرام کینسل ہو گیا، اب اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ پارٹ ہم نے کینسل کر دیا۔ تو وہ بھی چلے گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے افنان اللہ کو لے کر باقی پروگرام چلایا اور یہی دکھانا چاہا کہ شیر افضل مروت چلے گئے۔ پھر افنان اللہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے نہ صرف شیر افضل مروت کو دھمکی دی بلکہ پوری پی ٹی آئی کو، عمران خان سمیت سب کو دھمکی دی کہ آئندہ کسی نے بھی کچھ ایسا کیا تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جوید چودھری نے اپنے ایک اور ویلاگ میں، ان کا ایک چھوٹا سا کلپ کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے صاف کہا کہ شیر افضل مروت کو بہت زیادہ مار پڑی، ان کو مکے اور کونی سے مارا افنان اللہ نے۔ تو یہ دونوں اگر ایپیسوڈ دیکھے جائیں، یہ دونوں ان کے پوائنٹ آف ویو دیکھے جائیں، تو پھر جو افنان اللہ ہے اس نے شیر افضل مروت کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ یہ آپ اسکرین کے کارنر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایف آئی آر میں انہوں نے صاف کہا شیر افضل مروت نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے مارا، مجھے پیٹا اور میری انسلٹ کی، اور مجھے کہ اتنا اس نے مارا کہ مجھے فرسٹ ایڈ لینی پڑی ہاسپٹل میں جا کر۔ تو اگر یہ باتیں دیکھی جائیں تو پھر شیر افضل مروت نے واقعی مارا ان کو۔ بہرحال جو بھی تھا، اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ عمران خان کو لے کر یہ سارے کے سارے پاگل ہو چکے ہیں۔ کہ کوئی موقع عمران خان کو، عمران خان کی پارٹی کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بہرحال شیر افضل صاحب نے جو بھی کیا، وہ موقع پہ آپ یہ بھی تو نوٹ کریں نا کہ موقع پہ جو زبان استعمال کی گئی، وہ زبان کسی بھی شریف انسان کو، شریف خاندانی بندے کو زیب دیتی ہے، جو افنان اللہ نے استعمال کی عمران خان کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں۔ یہ زبان جو ہے نا، اسی کے رد عمل کے طور پر پی ٹی آئی والے آپ کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کافی بد زبان ہیں۔ آپ ایک بھی یہ افنان اللہ کی زبان جو آپ نے دیکھی نا ٹی وی چینل پر، آپ کو ایک بھی کسی بھی پی ٹی آئی کے عہدیدار کی ایسی زبان نیشنل ٹی وی پر آپ مجھے بتا دیں۔ اگر نہیں بتا سکتے تو پھر آپ مان لیں جو اصل فساد کی جڑ ہے، جو گندی سیاست کی جڑ ہے، وہ نون لیگ ہے۔ اور نون لیگ پوری دنیا جانتی کہ نون لیگ ہی ہر قسم کی جو گندگی ہوتی وہ سیاست میں لے کر آئی ہے۔ یہ جو لفافہ صحافت ہے نون لیگ نے شروع کی، یہ جو عہدے بانٹنا ہے یہ نون لیگ نے شروع کیا، بڑے بڑے افسران کو رشوت کی پیشکش کرنی یہ ہمارے نون لیگ والوں نے دی۔ تو آپ مان لیں یہ جتنی بھی گندگی پھیل رہی ہے نون لیگ کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اور ان کے جو سینیٹر کی زبان تھی اس پر تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا۔ ہمارا اخلاقیات کا معیار اس قدر گر چکا ہے کہ لڑائی جس بات پر شروع ہوئی اس بات پر کوئی بھی فوکس نہیں کر رہا، لیکن لڑائی ہونے کے بعد کس نے زیادہ مارا، کس نے کم مارا، اس پر بات ہو رہی ہے۔ یہ افسوس ہی ہے۔ بہرحال میں اس بات پر بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں کہ افنان اللہ نے بعد میں جو بھی ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن
اس سے پہلے یہ سوچیں کہ وہ جو بعد والی لڑائی ہوئی وہ ہوئی کیوں؟ وہ عفنان اللہ کی گندی زبان کی وجہ سے ہوئی۔ آپ وہ پورا انٹرویو دیکھیں تو شیر افضل مروت آرام سے باتوں کی جواب دے رہے تھے، اور پی ٹی آئی والے ہمیشہ جواب دیتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتے تو جواب کے بدلے میں یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک اور مس ایڈونچر کہہ سکتے ہیں، یا ایک اور گندا حربہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان یا پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، یا ان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جو کہ فلاپ ہو چکا ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ فلاپ ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ جھوٹ کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہم بچپن میں سنتے تھے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اب پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں اور دورے زوال میں یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ جھوٹ کے واقعی پاؤں نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ جو دورے زوال میں نے کہا، یہ ان کی نظر میں کہا، میں اگر اپنا جو نظریہ دوں تو وہ یہ ہے کہ یہ دورے زوال نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے دورے عروج ہے، کہ اس مشکل حالات میں بھی پی ٹی آئی کی قیادت بھی کھڑی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ نون لیگ اس چیز سے محروم ہے۔ جب بھی نون لیگ پر مشکل وقت آیا، سب سے پہلے نون لیگ کی قیادت ہی باقی۔ بہرحال خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔